ایک سال پہلے حنیف کی منگنی ہوئی تھی۔ سب رشتہ دار مل کر لڑکی والوں کے گھر جا رہے تھے۔ اس کی منگنی اپنے چچا کے گھر ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایسے گاؤں میں رہتے تھے جو شہر سے بہت دور تھا۔ سب لوگ ایک پک اپ میں سوار تھے۔ گاؤں کے لوگ تو غریب ہوتے ہیں، سب کے پاس تو گاڑیاں نہیں ہوتی، کہیں ایک آدھ مل جاتی ہے کسی وڈیرے کے پاس۔ جاتے جاتے رات ہو گئی تھی اور ابھی گاؤں بہت دور تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے روانہ ہوئے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دھوپ بہت تیز تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب دھوپ تھوڑی کم ہوگی تو سب لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ایک ویران جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک سڑک پر ایک بڑھیا آ گئی اور اس نے درمیان میں آ کر ہاتھ کے اشارے سے گاڑی رکنے کا کہا۔ سب سے آگے کامران بیٹھا ہوا تھا جو کہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ سب یک زبان ہو کر چلائے، کیا بات ہے، گاڑی کیوں روک دی؟ کامران نے بڑھیا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، آگے مت جاؤ۔ کامران نے پوچھا، کیوں، آگے کیا ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ آگے ایک خطرناک بدرو ہے۔ کامران نے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے پتہ؟ اس نے کہا، ابھی اس طرف سے کچھ گاڑیاں آئی ہیں جن میں کچھ لوگ سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں بدرو ہے جو لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ حنیف نے باقی سب لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، اب کیا کریں؟ سب نے کہا، یہ بڑھیا تو پاگل معلوم ہوتی ہے، تم چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حنیف نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، واقعی یہ بڑھیا پاگل معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ بڑھیا چیخ رہی تھی، آگے مت جاؤ، آگے مت جاؤ۔ کافی دور آنے کے بعد کامران نے ایک گاڑی دیکھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ قریب جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو پولیس پارٹی ہے جو رات میں گشت کرتی ہے۔ پولیس والے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کامران نے حنیف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا کزن ہے، ہم سب اس کی منگنی کرنے کے لیے گاؤں جا رہے ہیں۔ کون سے گاؤں؟ کامران نے جواب دیا کہ 52 گاہ بے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ، آگے کا راستہ بہت خطرناک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی نقصان ہو، ہم تمہیں تمہارے گاؤں پہنچا دیں گے۔ پولیس والے کی گاڑی چل رہی تھی اور اس کے پیچھے ہماری پک اپ دوڑ رہی تھی۔ وہ لوگ جنگل میں آ گئے اور پولیس کی گاڑی رک گئی، جس کی وجہ سے ہماری پک اپ بھی جو کہ اس کے پیچھے چل رہی تھی روکنا پڑی۔ پولیس آفیسر نے کہا، تم سب لوگ نیچے اتر جاؤ۔ کیوں، خیریت ہے؟ سب نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، تم لوگوں کی پولیس آفیسر بڑے
خوفناک اور پراسرار انداز میں ہنس کر بولا، ہاں ہم بدرو ہیں اور تم لوگوں کو پولیس کا جھانسا دے کر ہم نے گھیرا تھا اور یہاں اس مقام پر لے کے آئے ہیں۔ اب ہم تمہارا گوشت کھائیں گے اور خون پئیں گے۔ یہ سب کہتے ہی سب کی شکلیں خوفناک درندوں کی طرح ہو گئیں اور سب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک حافظ قرآن تھے جو یہ سب صورتحال دیکھ کر گاڑی سے اترے اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی کی آواز سنتے ہی سب بدروئیں ڈر کر خوفناک چیخیں مارنے لگیں اور سب بھاگ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ہمیں مت جلاؤ، ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہ کہتے ہوئے سب بھاگ گئیں۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے سب سے کہا کہ سب آیت الکرسی پڑھیں۔ سب نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے کہا کہ اب سب لوگ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور آرام سے چلیں، اب کوئی بدرو ہمیں تنگ نہیں کرے گی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب لوگ ڈر کے مارے سہمے رہیں گے اور ہم لوگ ان کا خون پی جائیں گے۔ اس لیے حافظ صاحب نے کہا کہ سب لوگ مکمل آیت الکرسی اور دوسری جتنی قرآنی آیات آپ لوگ کو یاد ہیں ان سب کا مسلسل ورد کرتے رہیں۔ اس کے بعد سب لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کی طرف روانہ ہو گئے، گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، اور حنیف کی منگنی کے بعد سب لوگ واپس آئے۔ حنیف کی منگنی کے بعد اب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں۔ جب بھی ہم سب لوگوں کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور وہ وقت پر آیت الکرسی نہ پڑھتے تو بدروئیں ہم سب کو کھا جاتی اور ہمارا خون پی جاتی۔